دیگلو ناکہ علاقے میں پان مٹیریل کی اشیاء کی ہول سیل اور ریٹیل شاپ کا افتتاح عمل میں آ گیا ہے۔ نوجوان تاجرین محمد ابراہیم اور محمد امروز علی نے دیگلو ناکے کی گوداوری کمپلیکس میں سنجری ٹریڈرز قائم کیا ہے۔ ایک تقریب میں سابق میئر عبدالستار نے سنجری ٹریڈرز کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس تقریب میں نمائندہ کارپوریٹرز محمد حبیب مولانا، جاوید چاؤ سمیت علاقے کے معززین نے شرکت کی۔ تمام مہمانان نے محمد ابراہیم اور امروز علی کو مبارکباد پیش کی اور کاروبار میں برکت کے لیے اپنی دعاؤں سے نوازا۔ اس تقریب کے کامیاب انعقاد میں دوست و احباب نے کاوشیں کی۔ واضح رہے کہ سنجری ٹریڈرز میں پان شاپ کے لیے درکار تمام اشیاء ریٹیل اور ہول سیل میں دستیاب رہیں گی۔ آج جس طرح سے یہ سنجری دکان کا افتتاح ہوا ہے، پان مٹیریل سپلائی کرنے کی دکان کھلی ہے اور دیگلو ناکے پہ زیادہ سے زیادہ اس کا بیپار ہے اور لوگ جو ہے پان کھانے کے خواہش رکھتے ہیں، خاص کر دیگلو ناکے پہ۔ اور ہمارے جو ساتھیوں نے دکان کھولے اور اچھا دھندا کری ہے، ایسی امید رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے وارڈ کے بچے نوجوان بچے ہیں اور صحیح کام کری ہیں، کیونکہ بیکاری بہت ہے دیگلو ناکے پہ، خاص کر جو آج نوجوان بچوں کی جو تعداد ہے، پڑھے لکھے بچے رہ کے بھی خالی ہے، تو ایک ذریعہ ہے یہ پان مسالے کا جو بیچنے کا ذریعہ ہے۔ نوجوان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اچھا کاروبار کرو اور ہمیں سبھی ہمارا ساتھ سہیوگ رہیں گا، ایسی امید رکھتا ہوں۔ پھر ایک بار دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ SIO ناندیڑ کی جانب سے منعقد کی جا رہی ضلعی کانفرنس کی تیاریاں زوروں پر جاری ہیں۔ طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن ضلع ناندیڑ کی جانب سے 25 ستمبر شام 6 بجے مدینۃ العلوم اسکول کے وسیع میدان میں ضلع کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کانفرنس کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو درپیش مسائل اور ان کا حل پیش کیا جائے گا۔ کانفرنس میں مہمان مقرر کی حیثیت سے جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا مصطفیٰ فاروق، SIO کے سابق صدر تنظیم سہیل KK، JNU کے گمشدہ طالب علم محمد نجیب کی والدہ فاطمہ نفیس اور SIO مہاراشٹر ساؤتھ زون کے صدر محمد سلمان کو مدعو کیا گیا ہے۔ کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔ خواتین کے لیے پردے کا خصوصی انتظام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ناندیڑ ڈسٹرکٹ کی جانب سے جو ہم نے سال جنوری میں یہ طے کیا تھا کہ ہم ڈسٹرکٹ لیول پر ایک کانفرنس رکھنے والے ہیں، جس کا عنوان ہے وہ صبح ہمیں سے آئے گی، تو الحمدللہ انشاءاللہ 25 سپٹمبر کو یعنی کہ کل ایک بہت عظیم الشان کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس کے اندر ملک بھر سے جو ہمارے مقررین آنے والے ہیں، جس میں مصطفیٰ فاروق صاحب ہے جو جماعت اسلامی کے CSC ممبر ہے، اور اس کے علاوہ فاطمہ نفیس صاحبہ ہے جو JNU نجیب کی والدہ ہے، اور زونل پریسیڈنٹ SIO ساؤتھ مہاراشٹرا برادر سلمان، یہ لوگ تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سہیل KK جو سابقہ صدر تنظیم رہے ہیں، تو ان کے ذریعے سے سمجھیے کہ ہم یہاں کی عوام کو، ناندیڑ کی عوام کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، خاص طور پر یوتھ کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آج کے جو دور میں سمجھیے کہ جو مسائل ہو رہے ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہماری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سمجھیے کہ ملک کے مسائل پر بھی ہم ڈسکس کرانا چاہ رہے ہیں یوتھ کو، اسٹوڈنٹ کو، اور اس کے علاوہ ملک کی جو سیاست چل رہی ہے، سیاست کے بارے میں بھی ہم آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام ڈسٹرکٹ کی عوام سے، ناندیڑ ڈسٹرکٹ کی عوام سے، کہ وہ اس پروگرام میں کثیر تعداد میں شریک ہو۔ کے اندر ہم نے خاص طور پر خواتین کے لیے پردے کا اہتمام کیا گیا ہے، تو خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں اس پروگرام میں شریک رہے، اور خاص طور پر ہمارے ناندیڑ کے اسٹوڈنٹ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں شریک ہو کر اپنے جو حقوق ہے اسٹوڈنٹ کے، اور ہمارے کو فیوچر میں آگے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں آ کے معلومات لیں۔ دراصل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عنوان پر نظر ڈالیں تو وہ صبح ہمیں سے آئے گی ہمارا عنوان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں تاریک یا پھر ہمارے ماحول میں تاریکی والا معاملہ ہے، جسے ہم صبح کے روشنی میں انشاءاللہ ہم لانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ تو تاریک کیا ہے؟ دراصل مدعا یہ ہے، تاریکی سماجی پس منظر سے بھی ہے، سیاسی پس منظر سے بھی ہے، تعلیمی پس منظر سے بھی ہے۔ حکومت کے ناکامیاں بھی تاریکی کا سبب بن رہی ہیں، ہماری کوتاہیاں بھی تاریکی کا سبب بن رہی ہیں۔ تو ایک بیچ کی کوئی راہ ہم انشاءاللہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ہمارے مقرر حضرات آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کو لے کے گائیڈ کریں گے، ہم کو بتائیں گے کس طریقے سے اعتدال کی راہ ہو سکتی ہے۔ سیاسی پس منظر سے ابھی 2019 کا الیکشن آنے والا ہے، اس کے اندر کیا امت مسلمہ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا لائے عمل ہونا چاہیے، اس تعلق سے ہمارے اسپیکرز بتائیں گے۔ اور
وہ صبح کو لانے کے لیے جن چیزوں کے جو چیزیں درکار ہے جو یوتھ کو کرنا چاہیے، اس لیے خاص طور پہ یوتھ کانفرنس اس کا نام رکھا گیا، اور انشاءاللہ یہ نوجوان ہی ہمیشہ ہوتے ہیں جو انقلاب برپا کرتے ہیں، اخلاق اور اسلامی اقدار پر منحصر انشاءاللہ ہم یہ انقلاب برپا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔